اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر اس کی دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہاں تین اہم بنیادی ارکان کا اجمالاً ذکر کیا گیا، اور اجمال ہی کی وجہ سے روزہ اور حج ہی نہیں دوسرے تمام شرعی احکام پر عمل کرنے کے لیے از خود مستعد ہو جائیں گے۔ درج ذیل حدیث میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ حج چونکہ زندگی میں صرف ایک بار اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لہٰذا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ارکان اسلام کی اہمیت اور ترتیب۔ طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ ہم دور سے اس کی بن بن کی طرح آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو پتہ چلا کہ وہ دین کی بابت پوچھ رہا ہے، یعنی کہ دین کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ اور تو کوئی روزہ میرے ذمہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کہ تو کوئی نفلی روزے رکھے۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا اور یہ کہتا جاتا، اللہ کی قسم میں نے نہ اسے بڑھوں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ فلاح سے مراد جنت میں داخلہ ہے اور دوزخ سے نجات۔ جزاکم اللہ خیر۔